السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں عبداللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ٹاپکس۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مٹی کا ٹوکرا۔ قادسیہ کی جنگ جاری تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے۔ شاہ ایران نے قادسیہ کے مقام پر اپنی بہت بڑی فوج جمع کر رکھی تھی۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے موجود تھیں اور ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہی تھیں۔ جنگ سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہ ایران کے دربار میں اپنے چند قاصد روانہ کیے۔ یہ سب نڈر اور بہادر مجاہدین تھے۔ شاہ ایران یزدجرد نے اپنا دربار آراستہ کر رکھا تھا۔ شان و شوکت کا یہ عالم تھا کہ جو اسے دیکھتا دنگ رہ جاتا۔ فرش پر قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے۔ درباری رزق برق لباس پہنے ادب سے دربار میں کھڑے تھے۔ ایسے میں یہ قاصد دربار میں داخل ہوئے۔ ان کے لباس پیوند لگے ہوئے تھے۔ درباریوں نے جب انہیں دیکھا تو ان میں تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی۔ وفد کے امیر نے شاہ ایران کے قریب پہنچ کر کہا، اے بادشاہ، اللہ نے ہمیں اس لیے منتخب کیا ہے کہ ہم لوگوں کو گمراہی سے نکال کر سیدھا راستہ دکھائیں۔ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ تخت و تاج اور ملک تمہارے پاس ہی رہے گا اور ہم خاموشی سے یہاں سے چلے جائیں گے۔ اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو تم ہمارے ذمہ بن کر رہ سکتے ہو۔ معمولی سا جزیہ ادا کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اگر تمہیں یہ بھی منظور نہیں تو پھر تلواریں ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کریں گی۔ درباری یہ سن کر سناٹے میں آ گئے۔ شاہ ایران کی آنکھوں سے شعلے برسنے لگے۔ کسی کی جرأت نہیں تھی کہ اس کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات کرتا، اور یہ مسلمان کس طرح اس سے نڈر ہو کر بات کر رہے تھے۔ یزدجرد نے غصے سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر قاصدوں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو اس وقت تمہاری لاشیں یہاں تڑپ رہی ہوتیں۔ پھر اس نے غضبناک آواز میں اپنے ایک درباری کو بلایا اور اسے مٹی کا ایک ٹوکرا لانے کا حکم دیا۔ درباری حکم پا کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں مٹی کا ایک ٹوکرا تھا۔ اس نے وہ ٹوکرا لا کر نیچے رکھ دیا۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا، مٹی کا یہ ٹوکرا ان میں سے اس شخص کے سر پر رکھ دو جو سب سے زیادہ معزز ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن محمد بکر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی درباری ٹوکرا اٹھاتا، وہ مٹی کا ٹوکرا اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی باقی مسلمان بھی دربار سے چلے گئے۔ مسلمانوں کے جانے کے بعد شاہ ایران کا سپہ سالار آیا تو شاہ ایران نے اسے بتایا کہ اس نے مسلمانوں کی اتنی بے عزتی کی ہے۔ یہ سن کر رستم نے کہا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ خود ہی دشمن کو اپنے ملک کی مٹی دے دی، یہ تو بہت برا ہوا۔ شاہ ایران نے یہ سنا تو اس نے مسلمانوں کے پیچھے اپنے سپاہی دوڑائے، مگر مسلمان تو وہاں سے کب کے جا چکے تھے۔ سپاہی ناکام ہو کر واپس آ گئے۔ قاصدوں نے آ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری بات بتائی اور کہا، اب لڑائی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے۔ اب فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا۔
ان دنوں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا جسم پھوڑے پھنسیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا بڑا مشکل تھا۔ گھوڑے پر بھی سوار نہیں ہو سکتے تھے، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری، یوں جوش اور جذبے سے اٹھے اور اپنے لشکر کو خطاب کیا۔ پھر لشکر کو ظہر کی نماز پڑھائی، فوجوں کو درست کیا۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نعرہ تکبیر کہہ کر دشمن پر سخت حملہ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لڑائی شدت اختیار کر گئی۔ دونوں طرف کے فوجی زور و شور سے ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو خود گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے قلعے کی دیوار پر بیٹھ کر فوجیوں کو ہدایت دے رہے تھے۔ لڑائی کا پہلا دن گزر گیا، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ میدان جنگ لاشوں سے بھر چکا تھا۔ رات ہوئی تو لڑائی بند کر دی گئی۔ دوسرے دن پھر لڑائی شروع ہوئی۔ آج مجاہدین حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں دشمن پر پہلے سے بھی زیادہ شدت سے حملے کر رہے تھے۔ ایرانیوں کے چھکے چھوٹ چکے تھے۔ سارا دن لڑائی ہوتی رہی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قلعے کی دیوار پر بیٹھے اپنے فوجیوں کو احکامات دیتے رہے۔ لڑائی ہوتی رہی، پھر رات ہو گئی۔ دونوں فوجیں اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس چلی گئیں۔ تیسرا دن ہوا تو لڑائی کا پھر آغاز ہوا۔ شاہ ایران میدان جنگ میں مسلسل تازہ دم فوجیں بھیج رہا تھا۔ حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ترکیب سوجی۔ انہوں نے بہت سے گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ رات کے وقت شام کی طرف چلے جائیں۔ جب صبح ہو تو وہاں سے 100 سواروں کے دستے اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے میدان جنگ کی طرف آئیں۔ مسلمانوں نے ایسا ہی کیا۔ دشمن یہ دیکھ کر بوکھلا اٹھا۔ وہ سمجھا کہ مجاہدین کو تازہ مدد آ پہنچی ہے۔ ایرانی فوج پر دہشت طاری ہو گئی۔ ان کے حوصلے دم توڑنے لگے۔ اس رات ایرانیوں کا سپہ سالار رستم مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ یہ دیکھ کر ایرانی بالکل ہی حوصلہ ہار گئے۔ انہیں زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیماری کی وجہ سے خود اس لڑائی میں حصہ نہ لے سکے تھے، مگر ان کی ہدایات کے مطابق مسلمانوں نے جنگ لڑی تھی اور اللہ نے انہیں فتح دی تھی۔ شاہ ایران نے تو خود ہی اپنے وطن کی مٹی مسلمانوں کے حوالے کر دی تھی۔ مسلمانوں کے لیے یہ نیک فعل تھی۔ اللہ تعالی نے ان کی مدد کی اور انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیمار تھے، مگر اس کے باوجود قلعے کی اوپر والی منزل سے میدان جنگ میں موجود مجاہدین کو یہ ہدایت دیے جا رہے تھے: مجاہدوں دائیں طرف بڑھو، اب بائیں جانب آگے بڑھو، تم بہادر قوم کے بیٹے ہو، دشمن پر جھپٹ پڑو، اللہ نے چاہا تو فتح تمہاری ہی ہوگی۔ مغیرہ تم آگے قدم بڑھاؤ، حریر تم ذرا پیچھے ہٹو، نعمان تم تلوار کو وار کرو، اشعث آگے بڑھ کر حملہ کر دو۔ اور مجاہدین اپنے سپہ سالار کے حکم پر عمل کرتے رہے۔ وہ جیسے جیسے کہتے رہے مجاہدین ویسا ہی کرتے۔ کبھی وہ حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے: قعقاع تم بھی تیزی سے آگے بڑھو،
اے میرے جانثار ساتھیوں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں، شاباش تمہارے قدم رکنے نہ پائیں، آسمان تمہاری بہادری پر فخر کر رہا ہے، مجاہدوں تمہاری کامیابی صرف 2 قدم پر تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی لشکر کا سفر جاری رہا۔ اب وہ ایران کے باقی شہروں پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ محترم ناظرین، آج کا ٹاپک یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں آپ کے ساتھ دیو آگے کے بارے میں واقعہ بیان فرمائیں گے۔ اللہ حافظ۔